اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں ان کی ضمانت میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے، جس کے بعد لگ رہا ہے کہ قانونی چیلنجز زیادہ سخت نہیں ہیں اور جلد ہی عدالتوں سے نکل کر بھرپور انتخابی مہم شروع کریں گے۔ نون لیگ کے اس بارے میں حکمت عملی کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما انجینئر خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خرم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ خرم صاحب، یہ جو ریلیف مل رہا ہے اس پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی ریلیف ہے۔ غیر معمولی تو وہ ناحق اور ناانصافی تھی جس کے تحت نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا 2017 میں، پھر ان سے پارٹی کی صدارت چھینی گئی عدالت کے فیصلے سے، پھر ہمارے سینٹ کے جو امیدواران تھے 2018 کے الیکشن میں ان سے شیر کا نشان لے لیا گیا۔ وہ غیر معمولی تھا۔ غیر معمولی وہ تھا جس میں پوری ایک پارٹی کو گرا کر مسلم لیگ نون کو کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو کھلا راستہ دیا جائے، نئے گروپ بنائے گئے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران آر ٹی ایس بیٹھنے کی کہانی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے بعد کس طرح انجینئرنگ کر کے خرم صاحب، یعنی وہ جو سارا ماحول تھا، وہ جو سارا ماحول تھا 2018 کے آس پاس کا، وہ سب غیر معمولی تھا؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر میں انگریزی کا لفظ استعمال کر سکوں تو وہ ریلیف نہیں ہے، وہ ریڈریس ہے۔ اچھا، وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عنایت ہے، وہ ازالہ ہے۔ اچھا، یعنی جو غلط ہوا اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اچھا، صرف ٹھیک ہی کیا جا رہا ہے؟ صرف ٹھیک ہی کیا جا رہا ہے یا جو اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ لوگ جو 9 مئی کے ریاستی حملے میں ملوث تھے، آگ لگانے میں، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو ہے، جنا ہاؤس ہے، موٹر وے کے جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں، ان کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اگر صرف سیاسی جو وابستگی کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ بہت سارا اس سے زیادہ استحصال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں کا کیا گیا، لیکن کسی لیڈر نے الحمدللہ اپنی پارٹی نہیں چھوڑی، اور ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کی تمام گرفتاریوں کے دن اکٹھے کر لیں تو وہ ابھی بہت دور ہیں اکیلے حمزہ شہباز کے 22 مہینے کی ناحق قید سے۔ اچھا خرم صاحب، اب تو الیکشنز بھی قریب ہے ظاہر ہے، اور پہلے کہا جاتا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف لاڈلے ہیں، نواز شریف صاحب کو تو اب لاڈلا پلس کہا جا رہا ہے، اس داغ کو کیسے دھوئیں گے؟ داغ نہیں ہے جی، داغ تو حقیقت سے دھوئے جاتے ہیں، اور یہ آپ نے بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ عوام کو بتانا ضروری ہے اور ناظرین کو کہ یہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، زیادہ دیر نہیں، گزشتہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک دن میں 9 ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں مرحمت فرمائی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کے پاس 17 حفاظتی ضمانتیں تھیں۔ یہ کہنا کہ جی نواز شریف کو تو ایک ملی ہے، ان کو تو 17 حفاظتی ضمانتوں پہ رہے۔ تو لاڈلے پن کا اور جو عدلیہ کا کانڈکٹ ہے، جب ہم اس کو پورا وہ سبجیکٹ جو ہے وہ بڑا ایک سنجیدہ اور حساس ہے، جب عدلیہ کانڈکٹ ریز ہوتا ہے تو پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس طریقے سے نواز شریف کو سزا دی گئی العزیزیہ ریفرنس میں، اور وہ سزا دینے والے مرحوم جج ارشد ملک، ان کو مس کانڈکٹ پر عدلیہ سے نکال دیا گیا، لیکن ان کے فیصلے اب تک قائم ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ جو مس کانڈکٹ جج کرنے والے کے مس کانڈکٹ فیصلے بھی جو ہیں انہیں بھی درست کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی سب کچھ درست اگر کرنا ہے تو کیا نیب کو بھی درست کرنا ہے، جس نے قوم کا اتنا وقت ضائع کیا؟ جو نیب پہلے ہر بات کو چیلنج کرتا تھا، جب کل سوال ہوا تو انہوں نے کہا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اب کسی بات پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے، 2 باتیں، ایک تو جو ہم کہتے ہیں دائمی وارنٹ ایشو ہوئے تھے کیونکہ وہ ملک میں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، سرنڈر کر دیا، وہ ختم ہو گئے قانونی، جب جس مومنٹ آپ نے سرنڈر کیا آپ کی دائمی، تو وہ بھی کوئی غیر معمولی عنایت نہیں کی گئی نواز شریف کے ساتھ۔ نہیں، میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نیب اپنے جو بھی ان کے پاس آرگومنٹس تھے وہ عدالت کے سامنے دے چکے ہیں، اور وہ جو جہاں کنوکشن انہوں نے لینی تھی ناحق اور ناانصافی کے طریقے سے وہ بھی انہوں نے لے لی۔
کیونکہ جب سنجیدہ سوال کیا گیا اور ایک بھی بات کم آ رہی ہے سامنے، تو یہ کہ جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس پہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو ستمبر 2018 میں ہی ان کی سزا کو معطل کر کے انہیں بیل دے دی گئی تھی اور وہ جیل سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، میں خرم صاحب ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ خرم صاحب، ظاہر آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جو ماضی میں غلط ہوا وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ازالہ ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن جس نیب کے بارے میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ جو پہلے کا نیب تھا، جو پہلے کا نیب کا بیانیہ تھا، جس پر آپ ضرور یہ کہیں گے کہ وقت تو ضائع ہوا نا، اگر آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ غلط تھا تو اس کا مطلب ہے قوم کا وقت ضائع ہوا، عدالتوں کا وقت ضائع ہوا، پیسہ ضائع ہوا۔ ازالہ تو اس بات کا ہونا نہیں چاہیے کہ کس نے کیا پھر یہ؟ جی، میں ایک قدم آگے جاؤں گا اور صرف ازالہ جو ہے وہ وقت ضائع نہیں ہوا، پیسہ ضائع نہیں ہوا۔ نیب ایک براہ راست سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ تھا، یہ بات سپریم کورٹ نے بھی کہی، اور کل جس کا ریفرنس بھی دیا گیا کہ سعد رفیق جنہیں 16 مہینے ناحق جیل میں رکھا گیا، ان کو بیل دیتے ہوئے جسٹس باقر نے لکھا تھا کہ ان کے انسانی حقوق کو کچلا گیا ہے، ہیومن رائٹس ہیو بین ٹرمپلڈ۔ تو یہ نیب جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بعد چونکہ ہم نے اس کے اندر عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق جو ترامیم کی تھی وہ سپریم کورٹ نے جو پچھلے چیف جسٹس سے جاتے ہوئے ان کو دوبارہ بحال کر دیا، اس کو اپنی جو فارم تھی۔ تو اب ہمارے سامنے ایک بڑا سوال ہوگا اگلی پارلیمان کے سامنے کہ یہ جو موجودہ احتساب کا نظام ہے یہ تو مکمل طور پر اس کو دیمک لگ چکی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے اگلا جو اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم بنانا ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ موجودہ نیب یعنی اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ نیب ہوگا کہ یہ نیب نہ رہے، یہ ادارہ نہ رہے۔ پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ احتساب کا ایک ایسا ادارہ کیسے قائم کیا جائے جو حقیقتاً صاف اور شفاف ہو اور کسی بھی طرح سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال، یعنی نیب نہیں رہے گا؟ جی، آپ اس کو نیب کا نام دے سکتے ہیں، کوئی اور اس کا نام دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس سارے جو احتساب کا معاملہ ہے اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق کرنا ہے، جس میں جو پاکستانیوں کے آئینی حقوق ہیں، جو سول رائٹس ہیں، وہ متاثر نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب الیکشنز کی ذرا بات کرتے ہیں، اور الیکشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس بار لوگ اب ظاہر ابھی تک سوال اٹھا رہی ہے، باقی ساری پارٹیز بھی، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی بات کریں وہ بھی یہ بات کر رہی ہے آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کر رہے ہیں، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں؟ اس صدی میں 4 الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، 2002 میں، 8 میں، 13 میں اور 18 میں۔ 4 میں سے 3 میں نواز شریف کو زبردستی، ناحق اور ناانصافی کے طریقے سے باہر رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کو انصاف کی ضرورت ہے اس کا نام نواز شریف ہے۔ یہ 4 الیکشن میں سے 3 میں باہر رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ان کے بھی جو شہری اور آئینی حقوق ہیں وہ یہی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اگر وہ ان کو نمائندگی دیں تو وہ نمائندے بنیں۔ تو یہ ایشو ہے، اور یہ کوئی وزیر اعظم بنانے کی خواہش حقیقتاً ان کی جماعت کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کا سب سے بہترین ریکارڈ ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے میں، دہشت گردی سے لڑنے میں، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کو درست کرنے میں اور کراچی کو پرامن کرنے میں، مہنگائی کے کنٹرول کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، IMF کے پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے کا ریکارڈ سامنے ہے۔ آج جس بنیاد پہ ہم پورا ملک جو ہے وہ انٹرنیٹ لے کے چلتا ہے اپنی جیب میں، تو 3G 4G لانے کا ریکارڈ نواز شریف کا ہے۔ تو بے شمار ان کے وزیر اعظم بننے کی، خرم صاحب وزیر اعظم بننے کی خواہش، وزیر اعظم بنانے کی خواہش اگر پارٹی کی ہے تو نواز شریف صاحب کی اپنی خواہش کیا ہے؟ وہ تو جب ان کے جتنے بھی ہم ان کو مشورہ دینے والے لوگ ہیں، ہم نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ کی موجودگی ہی نہ صرف پارٹی کو متحد رکھے گی اور پارٹی کو فوکس رکھے گی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے اور ان کے آنے کی وجہ سے، ان کی تیاری کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے وہ کر دکھایا ہے جو تمام میڈیا کہتا تھا کہ ناممکن ہے، اور کہتے تھے مسلم لیگ نون کی تو عوامی حمایت ختم ہو گئی ہے اور یہ تو ساری پارٹی جو ہے یہ بیٹھ گئی ہے۔ وہ پارٹی جو ہے نواز شریف کے نام پہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ عوام کے اندر نواز شریف کی اپنی ایک
मोहब्बत है, उनका अपना एक एहतराम है, जो दोबारा आपने देखा है कि हफ्ते के रोज खुलकर सामने आया मीनार पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी खतरा नहीं होगी आपके लिए? ज़ाहिर इत्तेहाद था आपका पीपल्स पार्टी से, लेकिन वही पीपल्स पार्टी जो पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिलेक्टेड कहती रही, अब वही आपके लिए ये टर्म यूज़ कर रही है। वो कह रही है कि राहें हमारा आप लोगों के लिए की जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए की जा रही है, उनको माहौल दिया जा रहा है। तो एक इत्तेहादी जमात जो आपकी रही हो आखिरी गवर्नमेंट में, अगर वो इस तरह के एक सीरियस एलिगेशंस लगा रही हो, आपको नहीं लगता कि वो सीरियस एलिगेशंस दूर होने चाहिए, वरना तो सारा का सारा अमल मुतनाज़ हो जाएगा, इंतखाबात मुतनाज़ हो जाएंगे? मुझे ये तवक्को है कि जैसे ही इंशाल्लाह हल्का बंदियां फाइनल होती हैं अगले महीने के आखिर में और इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है, तो इलेक्शन का शेड्यूल आते ही ये सारी धुंध जो है ये छट जाएगी और पीपल्स पार्टी जरूर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और लड़ेंगे, लेकिन नजरियाती तौर पर वो हमारे हवारी हैं। और वो नजरिया यही है कि जो आइन के पहले सफ़े पर लिखा है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। और क्या पीएमएलएन तैयार है? और क्या पीएमएलएन तैयार है इस इंतखाबात में कि उस बैलेट पेपर पर बल्ला भी होगा, तीर भी होगा, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? और वाकई पीएमएलएन तैयार है या पीएमएलएन चाहती है कि पीटीआई ना हो? नहीं, हम ये चाहेंगे कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वहां मौजूद हों। हमने पहले भी मुकाबला किया, ये आज पहली दफा मुकाबला नहीं होगा, पहले भी मुकाबला किया इलेक्शनों में, 90 की दहाई में भी, इन इलेक्शनों में भी फिर मुकाबला करेंगे। और जो जमात जो बुनियादी असूल हैं आइन के और जमहूरी सियासत के, उस पर कायम रहकर मुकाबला करना चाहती है, तो हम भी उनसे मुकाबला जरूर करेंगे, बड़ी खुशी से हम अपना एजेंडा सामने लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ ये याद कराना जरूरी है कि 9 मई को तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत और सियासत से की तमाम हदें और कयूद तोड़कर जो तशद्दुद का रास्ता अपनाया था, तो वो लोग जिन्होंने ये काम किया था उन पर तो कानून का इतलाक हो। बाकी अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बड़ी खुशी से आए और इंतखाब लड़ें और अवाम के सामने अपने आप को पेश करें। असल जो मयार है वो तो अवाम की हमायत है, जो हम सब ने जिसके लिए कोशिश करनी है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं हम भी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही हों और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ना हो बल्कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म हो। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप